الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلی آیت 157 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، فضائل اور آپ کی صفات بیان فرمائیں اور سچا امتی بننے کے لیے 4 اوصاف بیان فرمائے. سب سے پہلا وصف ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرا وصف تعظیم و توقیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیسرا وصف جس سے کہ ایک امتی سچا امتی بن سکتا ہے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور چوتھا وصف اتباع نور، جو نور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس نور کی پیروی، اس قرآن کا اتباع. یہ 4 اوصاف اعراف 1 نمبر 57 میں بیان فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس اللہ کا آسمان اور زمین کی مملکت جس کے پاس ہے، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، جس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے. تو تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم ان پر ایمان لاؤ. واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، ان کا اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ان دونوں آیتوں سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ 4 اوصاف امتی بننے کے لیے تو وہ ہیں جو آیت نمبر 157 میں بیان ہوئے، اور 5واں وصف یہ ہے کہ قرآن مجید کی اتباع، قرآن مجید کی پیروی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے. یہ اللہ خود قرآن پاک میں بیان فرما رہا ہے
میری کتاب کی پیروی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں، اور قرآن مجید جہاں فلاح کا ذکر کرتا ہے اس سے صرف اخروی فلاح ہی مراد نہیں ہوتی، دنیاوی فلاح بھی اسی میں مضمر ہے۔ اگر ہم فلاح پانا چاہتے ہیں اور ہدایت پانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سنت کی پیروی بھی ضروری ہے۔ فرمایا تھا کہ اتبعوا واتبعوا النور، نور کی پیروی کرو، نور کی روشنی میں چلو، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن نور ہے، اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراپا نور ہے۔ قرآن بھی نور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور، آپ کی سنت بھی نور۔ ظاہر ہے کہ جب اس نور میں، اس روشنی میں انسان چلے گا تو وہ کہیں ڈگمگائے گا نہیں، کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا، اور اس سیدھی راہ پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے گا۔ صراط مستقیم ہمیں تبھی دکھائی دے گی جب ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ قرآن اور سنت سے اگر ہم چمٹ جائیں گے، قرآن اور سنت دونوں کی پیروی کریں گے، تبھی فلاح اور ہدایت پائیں گے۔ بلکہ یہاں قرآن مجید کے اس سیاق پر غور کیا جائے۔ پہلے فرمایا اتباع قرآن ضروری ہے، پھر فرمایا کہ سنت کا اتباع ضروری ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا اتباع بھی اتباع سنت کے بغیر مشکل ہے۔ اگر صرف قرآن پاک ہی کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا تو صرف قرآن کی پیروی کی جاتی، لیکن اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دے رہا ہے۔ بالکل واضح ہے، اس سے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ ہو، آپ کی سنت کو فالو نہ کیا جائے، اس وقت تک انسان قرآن مجید کی پیروی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سنت اور سیرت سے ہٹ کر قرآن فہمی کی کوشش میں اگر کوئی شخص یہ خیال کرے میرے لیے بس قرآن کافی ہے، مجھے سنت کی پیروی کی ضرورت نہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت نہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے رسول کی اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو قدم قدم پر پھسلنے اور بھٹکنے کا اندیشہ ہے۔ قرآن مجید یہاں یہ حکم دے رہا ہے، اس حکم پر عمل کیسے کروں؟ سنت تو ضروری نہیں ہے، رسول ضروری نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے خیال، اپنی اپنی فکر کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، عمل ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، 5 یہ بنیادی ارکان ہیں جس کے بغیر اسلام کی عمارت مکمل نہیں ہو پاتی۔ نماز کا حکم ہے، پڑھنی کیسے ہے؟ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے، آپ کی پیروی نہ کی جائے، ہم نماز ہی ادا نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن
کتنی دی جائے، کب دی جائے، قرآن میں یہ حکم مذکور نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ روزے کے کچھ احکام مذکور ہیں، لیکن تفصیل ہمیں سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں حج کا حکم دیا گیا، لیکن حج کرنا کیسے ہے یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہو۔ تو باقی باتیں تو ایک طرف، اگر ہم سنت کی پیروی چھوڑتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو ضروری نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں عربی آتی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، آپ ارکان اسلام پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ایک ہے رہنما اور ایک ہے چراغ۔ رہنما اور ایک اس کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ تو رہنما، رات کے اندھیرے میں رہنما اور چراغ کے درمیان جو تعلق ہے، وہی تعلق رسول اور کتاب میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما ہیں، قرآن یہ چراغ ہے، یہ کتاب یہ چراغ ہے۔ اگر ہم رہنما کے ہاتھ سے چراغ چھین لیں اور اسے لے کر خود چلنے لگے، چراغ ہمارے پاس موجود ہے، روشنی موجود ہے، تو راستے میں ہمیں بہت سے ایسے تراہے، چوراہے اور متشابہ راستے ملیں گے جہاں ہمیں یا تو حیران و پریشان ہو کر ٹھہر جانا ہوگا، یا ہم اس چراغ کی روشنی میں، چراغ موجود ہے، روشنی موجود ہے، لیکن اسی چراغ کی روشنی میں ہم کسی غلط راستے پر چل نکلیں گے، کیونکہ محض چراغ کا وجود انسان کو رہنما سے بے نیاز نہیں کرتا۔ چراغ ہے، رہنما نہ ہو، انسان بھٹک سکتا ہے۔ رہنما بھی ضروری ہے، چراغ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قرآن کے ہوتے ہوئے ضروری ہے، وگرنہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر پاتے۔ چنانچہ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، تاریخ شہادت دیتی ہے کہ جن لوگوں نے سنت کے بغیر اپنی فہم سے اور اپنے علم سے قرآن پر عمل کرنا چاہا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ہمیں ماضی بعید میں جانے کی ضرورت نہیں، ماضی قریب میں اسی شہر لاہور میں ایک صاحب تھے جو اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، بس قرآن کافی ہے۔ معاذ اللہ ان کا جملہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ ایک پوسٹ مین کی ہے۔ لکھا ہے، جیسے ایک پوسٹ مین آتا ہے، لیٹر ڈلیور کرتا ہے، چلا جاتا ہے، لیٹر پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اب پوسٹ مین کا تعلق ہم سے ختم ہو گیا، اور اس مثال کو وہ منطبق کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اللہ کا پیغام، اللہ کا لیٹر انہوں نے پہنچا دیا، ہم پڑھیں اور دین پر عمل کریں۔ اور جو سربراہ وقت ہے، جو کسی جماعت کا سربراہ ہے، وہی ان کے لیے رسول بن جائے گا۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ دیکھیے، اگر رسول کے بغیر
قرآن اور کتاب کا سمجھنا ممکن ہوتا، رسول کے بغیر قرآن کا یا کسی آسمانی کتاب کا سمجھنا ممکن ہوتا اور اللہ کو ایسا عمل قبول ہوتا، تو اللہ کبھی تو رسول کے بغیر کتاب بھیجتا۔ اللہ کے لیے کہ مشکل تھا؟ کعبۃ اللہ، بیت اللہ ہے، ایک ہاتف غیبی پکارتا، غیب سے آواز آتی، مکہ والو ہم نے تمہارے لیے ایک گائیڈ بک کعبہ کی چھت پہ رکھ دی ہے اور تمہاری زبان میں ہے، اسے پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ یا کسی دوسری امت میں اس طرح کی بات ہوتی، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی نوشتہ دے دیا جاتا اور ایک غیبی آواز آتی، اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ اللہ رسول کے بغیر کتاب بھیجتا، لیکن ایسا تو ہوا کہ رسول آیا لیکن کتاب نہیں آئی۔ ایسا تو ہوا، کتابیں 4، اس کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے شامل کر لیجئے۔ ممکن ہے کچھ کتابوں کا ذکر ہم تک نہ پہنچا ہو، وہ شامل کر لیجئے، لیکن رسول تو 1,24,000 کم و بیش گزرے، نہ اتنے صحیفے نازل ہوئے نہ اتنی کتابیں نازل ہوئیں۔ تو رسول تو آئے، بغیر کتاب کے آئے۔ اللہ نے جو انہیں میسج دیا وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور رسول ساتھ نہ آیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کتاب کے ساتھ صاحب کتاب، کتاب کے ساتھ معلم کتاب وہ ضروری ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو قرآن اللہ کا کلام بہت بڑی بات ہے، ہم یہ سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی MBBS کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی LLB کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی ہر علم اور فن کے، لیکن یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں جہاں ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ ایسا تو ہوتا ہے نہ ٹیچر کے سامنے کوئی کتاب ہے نہ اسٹوڈنٹ کے سامنے کوئی کتاب ہے، وہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے، اسٹوڈنٹس سمجھ رہے ہیں، نوٹس لیتے ہیں اور بڑے اچھے نمبروں میں پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹیچرز کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، ہر بچہ کتاب خریدے، پڑھے اور ایگزام دے دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ پڑھ بھی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انٹرنشپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہاؤس جاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک اپنے استاذ کے ساتھ مل کر تم کام نہیں سیکھو گے، تم پریکٹیکل لائف میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ تم کسی کو آپریٹ کرو، کوئی بلڈنگ بناؤ، جب تک کہ استاد سے سیکھا نہیں۔ تو صرف کتاب کافی نہیں، جب تک کہ استاذ معلم ساتھ نہ ہو۔ ہمیشہ یہی ہوتا چلا آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں رسول وقت نے، جو بھی رسول تھے، رسول وقت نے اللہ کے تقوی کے ساتھ اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ غور فرمائیے، اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے میری اطاعت کرو، ہم نہیں کہہ سکتے۔ معلوم نہیں ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، کب پھسل جائیں ہمیں معلوم نہیں۔ اور اپنی اطاعت کی دعوت دینا اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان میری پیروی کرو، لیکن ہر زمانے میں رسول وقت نے ایک بات یہ کہی،
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات کہی وَأَطِیعُونِی، میری پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیروی رسول کی نہیں ہوتی، وہ پیروی اللہ کی ہوتی ہے، وہ اللہ کی پیروی ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ سورہ شعراء میں دیکھ لیجئے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہم السلام، ان کی دعوت مذکور ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر سورہ شعراء میں موجود ہے۔ ہر پیغمبر یہی کہتا ہوا دنیا سے گیا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو۔ سورہ زخرف میں دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانوں سے اللہ نے یہ کہلوایا، فاتبعونی، لوگوں میری پیروی کرو۔ وہ جب اپنی پیروی کی بات کرتے ہیں پیغمبر تو صرف اپنی ذات نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی پیروی ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اس زمین پر اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی پیروی اللہ کی پیروی ہے۔ تو یہ جو اتقوا اللہ ہے، پیغمبر نے فرمایا نا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اتقوا اللہ، یہ کتاب اللہ ہے۔ اور اطیعونی، میری پیروی کرو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب تک کہ قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ سنت رسول کی پیروی نہ کی جائے، قرآن پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ صاحبو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ نے خود اس کی تفسیر فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے کرم کیا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور پھر خود قرآن مجید ہی یہ فرماتا ہے کہ 4 طبقے ہیں جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ سب سے اونچا طبقہ انبیاء ہیں، انبیاء کا طبقہ، فَأُولَئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انبیاء کا طبقہ سب سے اونچا طبقہ، جن پر اللہ نے اپنا کرم فرمایا اور اپنا انعام فرمایا۔ اور انبیاء میں سب سے اونچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا آپ کی سنت کی پیروی یہی صراط مستقیم۔ دوسری جگہ اللہ نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھی راہ پہ آپ چل رہے ہیں۔ تو اللہ قرآن پاک میں جب یعنی ایک جگہ فرمایا اسی سورہ میں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری عبادت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ یاسین کے شروع میں فرمایا کہ میرے رسول صراط مستقیم پر۔ کیا معنی؟ کہ قرآن اور سنت یہی صراط مستقیم۔ قرآن پڑھو اور دیکھو کہ اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا۔ قرآن سے تعلیم ملتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریق عمل ملتا ہے، تعمیل کا سبق، تعمیل کا طریقہ،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ صاحبو، اللہ نے جنہیں ہمارا جسمانی ماں باپ بنایا، ہمارے والدین بنایا، جسمی اعتبار سے اللہ نے جنہیں ہمارے والدین بنایا، ان کا ادب یہ سکھایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، دیکھو ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ادب سکھایا، ماں باپ کا ادب ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لگاؤ ہے، تعلق ہے، قربت ہے اہل ایمان سے زیادہ ان کی جانوں سے۔ اہل ایمان کی جانیں ان کے اتنے قریب نہیں، ہماری جان کا ہم سے اتنا تعلق نہیں جتنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے۔ اور ان کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ جب ازواج مومنین کی مائیں ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے باپ ہیں۔ سورہ احزاب ہی میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی جسمی طور پر آپ کسی کے باپ نہیں۔ اور سورہ کے شروع میں فرمایا کہ روحانی طور پر وہ تمہارے باپ ہیں۔ ان کی ازواج جب مائیں ہیں تو خود آپ مومنین کے باپ ہیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو جو تمہارے جسمانی ماں باپ ہیں، دیکھو انہیں اف تک نہ کہنا، تو جو ہمارے روحانی ماں باپ ہیں ان کا حق ہم پر کیا ہوگا؟ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اصل چیز روح ہے۔ روح ہو تو جسم زندہ رہتا ہے، اور اگر روح نہیں ہے تو جسم مر گیا، وہ گھر میں نہیں رکھا جاتا، فوراً دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو روح ہے۔ تو جو ہمارے روحانی باپ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا حق ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اور باپ بھی ایسے کہ جن کی شفقت اور محبت کا خود قرآن گواہ ہے۔ ہم خود، ہمارے ماں باپ ہمارے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے خود ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے ماں باپ سے غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جتنے ہمارے خیر خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہم پر شفقت فرماتے ہیں اور ہم پر کرم کرتے ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھکرانا، آپ کی سنت سے گریز کرنا، یہ بے ادبی ہے۔ جیسے ماں باپ کے لیے اف تک کہنا یہ بے ادبی ہے، اسی طرح آپ کی سنت سے گریز کرنا اس کی ضرورت نہیں۔ ایک جملہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، ہاں یہ عمل ہے تو صحیح لیکن فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے، یعنی عمل کرو نہ کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سنت کی پیروی قرآن کی پیروی میں داخل ہے، اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے۔ تو اس لیے سنت سے گریز کرنا، پہلو تہی کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے۔ تو قرآن کے ساتھ سنت کا سمجھنا یہ ضروری ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں لے لو،
اور جس کام سے جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ جو ماں یہ عام ہے، جو جس عمل کے لیے فرما دیں، جو کام کر کے دکھا دیں اس کی پیروی کرنا، یہ اللہ کا ہمارے لیے حکم ہے۔ جس سے روک دیں اس سے رک جانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسے صرف یہ لفظ استعمال کر کے کہ سنت کی پیروی کو ایسی ضروری نہیں ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیے کہ اس پر اجر و ثواب کتنا ہے، اس پر اجر و ثواب کتنا ہے سنت کی پیروی پر۔ دو صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت میری کسی سنت کو چھوڑ چکی ہو، جب میری امت میری کسی سنت کو چھوڑ چکی ہو تو ایسے وقت میں اس سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اس پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اب بہت سی سنتیں ہیں، 2-3 سنتوں کی طرف میں توجہ دلا دیتا ہوں، آپ خود غور کرتے رہیے کہ کون کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ یہ جو سنت میں ذکر کر رہا ہوں ذرا مشکل ہیں تھوڑی سی، یہ ثواب بہت ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ ہمارے زمانے میں کاروبار میں بددیانتی ہے، کاروبار میں بددیانتی ہے، دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، غلط بات بتاتے ہیں۔ تو دیانت اور امانت یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ عمل کیجئے، دیانت کے ساتھ کاروبار کیجئے۔ جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن صداقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کے ساتھ جھوٹ مت بولیے، کسی چیز میں کوئی عیب ہے بتا دیجئے اس میں یہ نقص ہے، اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے آخرت میں شہیدوں کا ثواب بھی دے گا اور دنیا میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ ایک اور سنت، حسن اخلاق، حسن اخلاق، حسن معاملہ، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کسی سے ملیں کشادہ پیشانی سے ملیں، کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ایسے جیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو سمجھاتا ہے اس کو سمجھایا جائے، نہ کہ دوسرے کے عیوب اچھالے جائیں۔ آج ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا پریس بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے خلاف گندے سکینڈلز اچھالنے سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنت کے خلاف۔ اسی طرح کتنے اور معاملات ہیں جن میں ہم سنت کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ضرورت ہے قرآن کی طرف پلٹنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹنے کی۔ اسی سے ہم ایک سچے امتی بن سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔